بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس اللہ رب العالمین نے انسانیت کی کامیابی کے لیے راہ حق کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، ہر ایک مسلمان یہ جانتا ہے کہ شیطان اولاد آدم کا ازلی دشمن ہے۔ شیطان کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اولاد آدم کو گمراہ کر کے جہنم میں اپنا ساتھی اور شریک بنا سکے۔ اس کے لیے وہ رات دن الگ الگ انداز اور الگ الگ طریقوں سے محنت کرتا ہے اور اپنی محنت میں کافی حد تک کامیاب ہے۔ جو ایسے مسلمان ہیں جو دین سے دور ہے، دین سے بیزار ہے، ان کے پاس
الگ طریقوں سے آتا ہے۔ دنیا کی زندگی، دنیا کی رنگینیوں کو ایک بہترین انداز میں اور ایک اچھے پیکیج میں ان کے سامنے رکھتا ہے۔ وہیں دوسری جانب جو مسلمان دیندار ہے، جنہیں دین کا شوق ہے، جنہیں تعلیم اور عمل کی رغبت جن کے اندر پائی جاتی ہے، ان کے پاس ایک الگ راستے سے داخل ہوتا ہے اور انہیں الگ طریقے سے گمراہ کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ فرائض کی پابندی کرنے والے، یہ نوافل کا اہتمام کرنے والے ہیں، انہیں دین کا شوق ہے، یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ قرآن و سنت کے پیغام کو سمجھنے والے ہیں، تو ان کو کس طریقے سے گمراہ کیا جائے۔ تعلیم کے میدان میں، تربیت کے میدان میں ایک الگ چور راستے سے داخل ہوتا ہے اور کئی دینداروں کو اس نے گمراہ کر دیا ہے۔ آج بھی وہ اپنے اسی مشن میں لگا ہوا ہے، اور خاص طور سے آج کے دور کا ایک بہت ہی بڑا فتنہ ہے جو اس راستے سے داخل ہو کر دینداروں کو شیطان گمراہ کر رہا ہے۔ وہ راستہ ہے کہ طرز تعلیم کا طریقہ بدل لینا۔ شریعت نے تعلیم حاصل کرنے کا جو طریقہ دیا ہے یا سکھایا ہے، اس طریقے سے ہٹ کر ایک دوسرے طریقے کو اپنانا۔ اسی بنا پر، اسی فتنے کی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے اس فتنے سے آگاہ کرنے کے لیے اور اس فتنے سے بچانے کے لیے شریعت نے طرز تعلیم کیا دیا ہے، کس طریقے سے ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، شریعت کی رہنمائی کیا ہے، شریعت کی تعلیمات کیا ہے، اور غیر شرعی تعلیم کیا ہے، جس کے ذریعے سے شیطان آج بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو جو دیندار ہیں، جو دین سے جڑے ہوئے ہیں، انہیں گمراہ کر رہا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کا ایک طریقہ جو غیر شرعی طریقہ ہے، جو آج نوجوانوں میں بالخصوص وہ نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں، جو دیندار ہیں، جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں، جو حقیقت میں جمعہ کے خطبات کو سنتے ہیں، دروس کو آف لائن یا آن لائن سننے والے ہیں، ان کے پاس آتا ہے اور شیطان یہ کہتا ہے کہ آپ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ ہندی جانتے ہیں، آپ انگلش جانتے ہیں، فلاں زبان کا علم آپ کے پاس ہے، آپ صرف کتابوں کو پڑھ کر کے ایک بہترین مسلمان بن سکتے ہیں، کتابوں کو پڑھ کر کے آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں، کتابوں کو پڑھ کر کے آپ عملی میدان میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ حقیقت میں قرآن و سنت کے دلائل جب ایک مسلمان دیکھتا ہے تو اس کے سامنے یہ واضح ہو جاتا ہے یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ صرف کتابوں کے ذریعے سے ایک شخص عالم بن جائے، کتابوں کے ذریعے سے ایک شخص داعی اور دعوت کا کام کرنے لگ جائے اور کتابوں کو پڑھ کر عملی میدان میں آگے آ جائے۔ یہ سنہری چیز ہے، دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے کہ پڑھ کر انسان آگے بڑھتا ہے، تعلیم حاصل کر کے انسان آگے بڑھتا ہے، لیکن آپ یاد رکھیں صرف کتابوں کو پڑھ کر ایک انسان جامی بننے کی کوشش کرے، داعی بننے کی کوشش کرتا ہے تو یہ حقیقت میں ایک ایسا راستہ ہے جو شریعت کا راستہ نہیں ہے، جو شریعت کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اسی راستے سے شیطان داخل ہوتا ہے، اور آج کئی نوجوانوں کو اس نے اسی راستے سے گمراہ کیا ہے۔ ہم اور آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو کھلم کھلا یہ تعلیم ہمیں ملتی ہے۔ واضح تعلیم یہ ہے کہ صرف کتابوں کے ذریعے سے تعلیم حاصل نہیں کی جاتی ہے۔ اگر صرف کتابوں کے ذریعے سے ایک انسان تعلیم حاصل کر کے کامیاب ہو جاتا تو اللہ رب العالمین اس دنیا کی سب سے عظیم کتاب کو نازل کرنے کے بعد کسی نبی اور کسی رسول کو اس دنیا میں نہ بھیجتا کہ جا کر کے اس کتاب کی آپ تعلیم دے۔ یہ قرآن تعلیم کے اعتبار سے کافی ہو جاتی، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سکھانے والا،
قرآن کی تعلیم دینے والا آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نازل فرما کر یہ بیان فرما دیا کہ صرف کتاب سے علم حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ کتاب کو سمجھانے والا، کتاب کو پڑھانے والا معلم کی ضرورت ہے، استاد کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ذکر فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ نبی جو آپ کے سامنے بھیجا گیا ہے، اس کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے، بعثت کا مقصد یہ ہے، یہ معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ ایک ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ ایک استاد کی حیثیت سے اس دنیا میں آیا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ نبی آپ کو، یہ امت کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کی تعلیم سکھاتے ہیں۔ حالانکہ عربی جاننے والے تھے، جس سماج اور معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، وہ قرآن کی زبان کو جاننے والے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم، مدرس اور ایک ٹیچر کی حیثیت سے اس دنیا میں بھیجا کہ آپ جا کر میرے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو اس کتاب کی تعلیم دے۔ گویا یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ تعلیم کے لیے عالم کا ہونا، تعلیم کے لیے معلم کا ہونا، ایک ٹیچر اور ایک ادھیاپک کا ہونا ضروری ہے۔ جو انسان صرف کتابوں سے سیکھتا ہے وہ دنیا میں بھی گمراہ ہو جاتا ہے، اور آج دنیا بھی یہ جانتی ہے کہ کوئی انسان صرف کتابیں پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے، سرجن اور علاج نہیں کر سکتا ہے، کوئی کتابیں پڑھ کر صرف بلڈنگوں کے نقش تعمیر نہیں کر سکتا ہے، کوئی کتابیں پڑھ کر کبھی ویگیانک نہیں بن سکتا ہے۔ تو یہ کس طریقے سے شیطان کی دھوکے بازی ہے کہ آج کئی مسلمان صرف کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو جانی سمجھتے ہیں، صرف کتابیں پڑھ کر دعوت و تبلیغ کے میدان میں آ جاتے ہیں، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب جو اللہ کی کتاب ہے، نبی کی حدیثیں ہیں، علماء کرام نے جو کتابیں لکھی ہیں ان سے آپ علم حاصل کریں، لیکن علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی سکھانے والا ہو، آپ کو کوئی بتانے والا ہو، آپ کی کوئی رہنمائی کرنے والا ہو، یعنی کوئی عالم دین ہو، کوئی معلم ہو، آپ کا کوئی استاد ہو۔ یہ شریعت کا طریقہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے کو آگے بڑھایا۔ آپ نے فرمایا انما العلم بالتعلم، کہ تعلم کے راستے سے آتی ہے، یعنی تعلیم کے لیے پہلے علماء کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے، علماء کے سامنے وقت لگانا پڑتا ہے، تب جا کر کے انسان تعلیم یافتہ بن جاتا ہے، تب جا کر کے وہ حقیقت میں اپنے علم پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے کو کہ تعلیم کا طریقہ، شکشا کا طریقہ، ایجوکیشن کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے ایک مسلمان اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کر سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، کہ تم لوگ یعنی صحابہ کرام مجھ سے سنتے ہیں، آنے والے بعد میں آنے والے تم سے سنیں گے، اور پھر بعد میں آنے والے تم سے سنیں گے، یعنی سن کر کے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ جو علماء کی زبان سے سنتا ہے حقیقت میں یہی طریقہ تعلیم ہے، اور آج کئی مسلمان اس طریقہ تعلیم سے ہٹ کر دینی میدان میں آگے آتے ہیں، داعی بننے کی کوشش کرتے ہیں، عالموں کا روپ اختیار کر کے کتنے مسلمان نوجوان ایسے ہیں، داعی ایسے ہیں جو حقیقت میں منبر و محراب سے خطبے دیتے ہیں، دعوت و میدان میں آگے آ کر کتابوں کو پڑھنے کے بعد فتوے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور صرف اس فتویٰ بازی کی وجہ سے کتنے ایسے ہیں جو خود بھی گمراہ ہو چکے ہیں، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، اور دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کرام یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، انبیاء کرام حقیقت میں علم کو چھوڑ کر جانے والے ہیں،
کتاب و سنت کے علم کو چھوڑنے والے ہیں اور اس کے علم کو لینے والے علماء کی جماعت ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے شریعت محمدیہ نے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ انبیاء کے وارث یہ کتابیں ہیں، ان کو پڑھ کر آپ صحیح معنوں میں کامیاب ہو سکتے ہو، بلکہ اللہ رب العالمین نے اور شریعت محمدیہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرنے کا جو معیار ہے، طریقہ تعلیم ہے، وہ علماء کرام کے سامنے بیٹھنا ہے، تب جا کر کے حقیقت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اس علم پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اور جو انسان صرف کتابوں کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے اور علم حاصل کرنے کے بعد دعوت و تبلیغ کی فیلڈ میں میدان میں اتر جاتا ہے، حقیقت میں وہ امت کا کس قدر نقصان کر رہا ہے اور یہ چیز کس قدر نقصان دینے والی ہے۔ کئی مثالیں علماء کرام نے نقل فرمائی ہے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ ایک شخص صرف کتابیں پڑھا کرتا تھا، کتابوں سے علم حاصل کرتا تھا، اس کے پاس کتاب کو سکھانے والا کوئی معلم نہیں تھا، کوئی استاد نہیں تھا۔ تو ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ الحبۃ السوداء، یعنی جو کالا دانہ ہے اس میں شفا ہے۔ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج اللہ رب العالمین نے الحبۃ السوداء کالے دانے میں رکھی ہے۔ ایک انسان یہی حدیث کتابوں سے پڑھ رہا تھا، اس کو سمجھانے والا بتانے والا کوئی ٹیچر نہیں تھا، معلم نہیں تھا، غلطی سے اس نے اس حدیث کو الحبۃ السوداء کے بجائے ایک اور نقطے کا اضافہ کر کے اس نے با کی جگہ یا پڑھا اور کہا الحیۃ السوداء، یعنی کالے سانپ میں شفا ہی شفا ہے۔ اب وہ ڈھونڈتا ہے اور کالے سانپ کو ڈھونڈ کر اسے مارتا ہے اور کھا جاتا ہے کہ نبی کی حدیث ہے کہ کالے سانپ میں شفا ہے، اور اس کے زہر کی وجہ سے وہ انسان مر جاتا ہے۔ تو کس طرح ایک انسان صرف کتابوں کے پڑھنے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے، یہ ایک مثال ہے۔ اس کے علاوہ ڈھیروں مثالیں علماء کرام نے نقل فرمائی ہے کہ جو صرف کتابوں سے علم حاصل کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ کس قدر گمراہ ہو جاتے ہیں اور کس قدر امت کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو طریقہ تعلیم میں جو اہل علم نے، شریعت نے ہم اور آپ کو جو طرز دیا ہے، جو طریقہ دیا ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کتابوں کا علم علماء کے سامنے بیٹھ کر حاصل کریں۔ آپ دنیا کا کوئی بھی فن ایسا نہیں ہے جو صرف کتابوں سے سیکھا جاتا ہو، لیکن دین کا فن اتنا آسان سمجھ لیا ہے۔ آج مسلمانوں نے قرآن و سنت کے علم کو اتنا ہلکا لے لیا ہے کہ ہر کوئی انسان جو عربی نہیں جانتا، جو نحو نہیں جانتا، جو صرف نہیں جانتا، جو بلاغہ نہیں جانتا، یعنی عربی کے علوم و فنون سے ناواقف ہے، وہ بھی آتا ہے اور قرآن کو سمجھنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ اور کتنی مرتبہ ایسا ہے جو انسان گمراہی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے اور توحید کے بجائے شرک اور شرک کے بجائے توحید کی تفسیر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک مشہور داعی ہے، ہندوستان کے ایک مشہور داعی ہے، میں نام ذکر نہیں کروں گا، بڑے مشہور داعی ہیں اور الحمدللہ بڑا اہم کام کیا ہے لوگوں کی نظروں میں، یہ سب سے بڑے داعی ہیں، یعنی ان کی دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے کتنے مسلمان اور کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جو حقیقت میں جن کی اصلاح ہوئی ہے، لیکن کئی مرتبہ کتابوں کے علم کی وجہ سے کہ صرف انہوں نے کتابوں سے علم حاصل کیا ہے، خود بھی ایسے فتوے دیے ہیں جس کی وجہ سے کئی انسانوں کے گمراہی کا باعث بن گئے۔ ایک مرتبہ ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یعنی من دون الشرک یا من دونہ، کہ اللہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، تو شرک کے علاوہ تو کفر بھی ہے، شرک کے علاوہ تو نفاق بھی ہے، تو کیا اللہ رب العالمین اس کو بھی معاف کر دے گا؟ انہوں نے کہا یقیناً جب اللہ نے فرمایا ہے تو اللہ معاف فرما دے گا، اس لیے کہ وہ عربی زبان کے جانکار نہیں، انہوں نے کبھی اس کی تفسیر اہل علم سے نہیں سیکھی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی تفسیر یہ ہے اور اس کا معنی یہ ہے، دون
دونا کا یہاں معنی ہے کم تر، کہ اللہ رب العالمین جو شرک سے کم تر گناہ ہے اللہ انہیں معاف کر دے گا، لیکن جو شرک سے بڑے بڑے گناہ ہے یعنی کفر ہے، نفاق ہے، جو شرک سے بھی بھیانک اور خطرناک ہے، جب اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا تو کفر کو اللہ کیسے معاف کر دے گا؟ جب ایک دائی، ایک انسان صرف کتابوں کے ذریعے سے دائی بن جاتا ہے، کتابوں کے ذریعے سے امت کی رہنمائی کرتا ہے، تو ہر جگہ وہ دھوکہ کھا جاتا ہے اور شیطان اس راستے سے آتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز یقیناً کتابیں پڑھنی چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن علم حاصل کرنے کا جو طریقہ شریعت نے ہمیں بتایا ہے اسی طریقے سے علم حاصل کرے، اور یہی انسان کی فطرت ہے، یہی انسان کا مزاج ہے۔ آج جتنے اسکولیں ہیں، جتنے کالج ہیں، وہاں اسٹوڈنٹ کے سامنے پڑھانے والے کیوں رہتے ہیں، ادھیاپک کیوں رہتے ہیں، ڈاکٹرز کیوں رہتے ہیں؟ وہ اسی لیے کہ تعلیم کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے ادھیاپک آپ کو وہ کتاب سمجھائے، ٹیچر آپ کے سامنے واضح کرے کہ اس کتاب میں مؤلف لکھنے والے نے کیا کہا ہے، کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ دنیا یہ جانتی ہے، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ کوئی کتابیں پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بنتا ہے، لیکن ہم اور آپ نہ جانے کس چنگل میں پھنس جاتے ہیں اور شیطان کے داؤ میں آ کر اس طریقے سے گمراہ ہو جاتے ہیں کہ کئی ایسے لوگ جو اپنے آپ کو دائی کہتے ہیں، اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے جو شریعت انہیں سکھاتی ہے اور شریعت انہیں بتاتی ہے۔ اسی لیے اہل علم علماء کرام طریقہ تعلیم، طرز تعلیم کیا ہونا چاہیے وہ بیان فرماتے ہیں، لا تأخذ العلم الا من افواہ العلماء، کہ علم صرف علماء کی زبان سے حاصل کیا جاتا ہے، یعنی ان کے سامنے آپ بیٹھیں گے، سمجھیں گے، تب جا کر کے حقیقت میں آپ ایک بہترین انسان بنیں گے، آپ اس علم پر عمل کر سکتے ہیں اور اس علم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ طریقہ تعلیم میں ایک اہم گڑبڑی جو آج ہمارے یہاں کتابوں کے ساتھ ساتھ، یعنی پہلی چیز میں نے واضح کی کہ صرف کتابوں کے ذریعے سے علم حاصل نہ کیا جائے، بلکہ آپ کا معلم ہو، آپ کا ٹیچر ہونا چاہیے۔ دوسری چیز طریقہ تعلیم میں یہ ہے کہ کئی مسلمانوں کے پاس ٹیچر بھی ہے، ادھیاپک ہے، سامنے پڑھانے والا مدرس ہے، جسے دنیا مفکر کہتی ہے، جسے دنیا محقق کہتی ہے، تو کیا صرف ایک انسان کا عالم ہو جانا یا ایک انسان کا داعی بن جانا، ایک انسان کا استاد بن جانا کافی ہے کہ آپ اس سے حدیث لے لیں، آپ اس سے قرآن کی تعلیم لے لیں، یا شریعت اور شریعت اسلامیہ کی تشریح کرنے والے علماء کرام نے کچھ شرائط اور ضوابط رکھے ہیں، ہر کس و ناقص سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جہاں کتابوں سے علم حاصل کرنا بھی یہ گمراہی کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے، وہی یہ پیغام بھی یاد رکھے کہ شیطان اس راستے سے آتا ہے کہ ہم کسی کی بات کو سن لیں، جو چاہے آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہو، آن لائن یوٹیوب میں بیان کر رہا ہو، موٹیویٹ کر رہا ہو یا کوئی اسپیچ دے رہا ہو، شیطان اس راستے سے بھی آتا ہے کہ سب کی سن لو، جو اچھی ہے وہ لے لو اور جو غلط ہے اس کو نکال دو۔ یہ طریقہ بھی شیطانی طریقہ ہے، یہ طریقہ شریعت اسلامیہ کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یاد رکھے جن سے آپ حدیثیں سن رہے ہیں، جن سے آپ جمعہ کے خطبات سن رہے ہیں، جن سے آپ دروس کا علم حاصل کر رہے ہیں، جن کے سامنے بیٹھ کر آپ درس قرآن سنتے ہیں، درس حدیث سنتے ہیں، یا آن لائن آپ کسی کی تقریر سن رہے ہیں، آن لائن آپ کسی کا اسپیچ سن رہے ہیں، وہاں بھی یاد رکھیں کہ جس کی اسپیچ آپ سن رہے ہیں، جو مقرر آپ کے سامنے ہے، پہلے آپ جانچ لیں، پرکھ لیں کہ جس داعی کی تقریر کو آپ سن رہے ہیں، جس عالم دین کے پیغام کو آپ سن رہے ہیں، کیا اس کا عقیدہ صحیح ہے، کیا منہجی اعتبار سے وہ صحیح منہج پر چلنے والا ہے، صحابہ کے راستے پر چلنے والا، تابعین اور تبع تابعین کے راستے پر چلنے والا، ائمہ کرام کے راستے پر چلنے والا ہے، یا کسی اور ڈگر پر چلنے والا ہے، کسی اور راستے پر چل رہا ہے۔ آج کی اس دنیا میں کتنے چینل ایسے ہیں یوٹیوب پر جس پر بیان دیا جا رہا ہے، قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، میٹھی میٹھی باتیں سنائی جا رہی ہے، اور کتنے نوجوان ایسے ہیں جو یوٹیوب کو سن کر کے دین سیکھ رہے ہیں۔ جذبہ یہ ہے میں بھی دیندار بن جاؤں، میرے پاس دین کا علم آ جائے، لیکن وہ جانتا نہیں ہے
یہ دین دینے والا جو ایک عالم کے بھیس میں آ رہا ہے یہ کس طریقے سے گمراہی کے دلدل میں مجھے دھساتا جا رہا ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو حقیقت میں اس جذبے کے ساتھ میدان میں آئے کہ مجھے بھی تفسیر کا علم سیکھنا ہے، مجھے بھی حدیثیں سیکھنی ہے، میں بھی ایک بہترین داعی بن جاؤں، میں بھی شریعت پر عمل کرنے والا بن جاؤں، اور وہ تقریریں سنتا ہے۔ تقریریں سننے کے بعد دھیرے دھیرے اس کے ذہن میں وہ خرافات آ جاتی ہے، ایسی ایسی باتیں آ جاتی ہے، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو ان تقریروں کو سن کر آج صحابہ کرام کو گالیاں دے رہے ہیں، آج صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، صحابہ کرام پر لعن طعن کر رہے ہیں۔ جو ان سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں وہ جانتے ہوں گے، ابھی چند ہی دنوں پہلے ایک وہ شخص جو چند دنوں پہلے، چند سالوں پہلے اہل حدیث ہوا ہے، داعی بنا ہے، اور بہترین ایسا داعی لوگ یہ سمجھتے ہیں اس سے بہتر عملی میدان میں کوئی نہ ہوگا۔ آج آپ دیکھیں ان سے علم حاصل کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہا ہے، لعنتی کہتا ہے، فاسق اور فاجر کہتا ہے، اور آج کس طریقے سے خود بھی وہ گمراہ ہوا ہے، دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو مسلمانوں، آپ کس کی تقریر سنیں کہ کون سے ایسے علماء ہیں جن کی کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں، پہلے جانچ پڑتال کر لیں کہ جن کی کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں، جن کی تقریر آپ سن رہے ہیں، کیا اس کا عقیدہ درست ہے؟ کیا جس سے آپ علم لے رہے ہیں، دین لے رہے ہیں، وہ آپ کا استاد، وہ آپ کا معلم، کیا اس کا عقیدہ، اس کا منہج صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اس تعلق سے علماء کرام کے بیانات اور علماء کرام کے اقوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کرام کا ذہن یہ بنایا کہ علم ہمیشہ ان سے لوگ جو علماء ہوں، جو اس فیلڈ کے ماہر ہوں، جنہوں نے سالوں لگائے ہیں اس علم کو سیکھنے کے لیے، جو اس علم کے معتبر ہیں، جو اس علم کے محقق ہیں، جو عربی کے جانکار ہیں، جو صحیح اور غلط میں فرق کرنے والے ہیں، جن کا طریقہ تعلیم صحیح ہے، جو منہج کو جاننے والے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا نام لے کر کے صحابہ کرام کے سامنے یہ میسیج رکھا کہ صحابہ کرام میں حلال و حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل ہے، تو ان سے حلال و حرام کا علم حاصل کرو، اور قرأت کے میدان میں تلاوت کے طریقے سے اگر جاننا چاہتے ہو تو ابی ابن کعب زیادہ جانکار ہے، ان سے آپ علم سیکھو، وراثت میں فلاں زیادہ جاننے والا ہے، ان سے علم سیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام لے لے کر کے یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی علم حاصل کرو تو علم کے میدان کا جو شہسوار ہے، جو علم کے میدان کا ہنرمند ہے، جس کے پاس جو متخصص ہے یعنی اسپیشلسٹ ہے، اس کے پاس جا کر کے آپ حدیث سیکھیں، اس کے پاس جا کر کے آپ نماز کا طریقہ سیکھیں، اس کے پاس جا کر کے آپ توحید سیکھیں، تب حقیقت میں آپ کی دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ابن سیرین جو مشہور تابعی ہیں اور ان کے علاوہ کئی علماء کرام یہ منہج اور طریقہ نقل کرتے ہیں، ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، کہ جو تم تقریریں سن رہے ہو، کتابیں پڑھ رہے ہو، کسی کے سامنے علم حاصل کر رہے ہو، یہ دین کا علم ہے، کتاب و سنت کا علم ہے۔ اس لیے جس سے دین سیکھ رہے ہو پہلے یہ جان لو کہ تمہارا استاد کون ہے، تمہارا معلم کون ہے، تمہارا ٹیچر کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس کا طریقہ تعلیم کیا ہے، اس کے بعد ہی اس کے سامنے علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں بیٹھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے کہ ہمیشہ کن سے آپ تقریر سنیں، کن کے واعظ و نصیحت میں آپ بیٹھیں۔ شریعت نے آزاد آپ کو نہیں کیا ہے، شریعت نے آپ کو کھلی چھوٹ نہیں دی ہے کہ جس کے سامنے جائے آپ علم حاصل کر لیں، جہاں جائے آپ تقریریں سن لیں، بلکہ شریعت نے آپ کو پابند بنا دیا ہے کہ کن کی تقریریں سننا ہے، کن کے بیانات سننا ہے، کن کے بیانات میں آپ کو بیٹھنا ہے، اور کن کے دروس سے آپ کو استفادہ حاصل کرنا ہے۔ ابو الزناد ایک مشہور سلفی عالم دین ہے،
وہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں تقریباً 100 ایسے لوگوں کو پایا کلہم مأمون جو عقیدے کے اعتبار سے بہترین تھے، عملی میدان میں اخلاق ان کا بہتر تھا، لیکن اس کے باوجود ان سے حدیث کا علم حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیس من اہلہ، وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ اس میدان کے اہل نہیں تھے، شہسوار نہیں تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لیس من اہلہ سے مراد یہ ہے کہ وہ صرف کتابوں سے رٹ کر علم حاصل کرتے تھے، ان کے پاس علم کا وہ طریقہ نہیں تھا جس کی وجہ سے ان کے پاس صلاحیت آ جائے، اہلیت آ جائے کہ وہ دوسروں کو علم دینے کے لائق بن جائے۔ یہ صحابہ کرام کے زمانے کے حالات تھے، یہ تابعین کے زمانے کے حالات تھے کہ کن سے آپ کو علم کو حاصل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے عبد الرحمن ابن یزید جو تابعین میں سے آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں لا یؤخذ العلم الا ممن شہد له بالطلب، کہ آپ اسی سے علم حاصل کریں جو طلب علم کے نام سے مشہور ہو، یعنی لوگ جانتے ہو کہ اس نے صحیح طریقے سے علم حاصل کیا ہے، منہجی طریقے سے یہ عالم دین بنا ہے، اس کے بعد ہی آپ اس سے اپنا دین لینے کی کوشش کریں، اس کے بعد ہی آپ صحیح معنوں میں اس سے عملی میدان میں آگے آنے کی کوشش کریں۔ اسی وجہ سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ جنہیں امت شیخ الاسلام کے نام سے جانتی ہے، وہ کہتے ہیں اس امت میں سب سے بہترین جماعت انبیاء کرام کی جماعت ہے، وہی سب سے بری جماعت ان لوگوں کی جماعت ہے جو نبی کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرے، یعنی جھوٹے نبی کا دعویٰ جو کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس وحی آتی ہے، میرے پاس کتاب و سنت کا پیغام آتا ہے، یا میرے پاس جبرائیل آ کر کے مجھے بتاتے ہیں کہ اللہ کا میسج اور اللہ کا پیغام یہ ہے۔ یہ سب سے برے انسان ہیں اس جماعت میں، ان لوگوں میں جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کے وارثین میں، انبیاء کے وارثین میں سب سے بہترین جماعت علماء کرام کی جماعت ہے، اور سب سے بری جماعت جو علماء کے روپ میں آتے ہیں لیکن عالم دین نہیں ہوتے ہیں، جو اس علم کے شہسوار نہیں ہوتے، لیکن ایسا جبہ قبہ پہن کر کے اور ایسے لباس میں آتے ہیں کہ جو امت کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور بھولی بھالی سادہ لو عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ پڑھے لکھے ہوں گے، یہ بڑے جانکار ہوں گے، اسی لیے تو یہ درس دے رہے ہیں، یہ خطبے دے رہے ہیں، یہ واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، یہ فتویٰ دے رہے ہیں، لیکن عوام جانتی نہیں ہے یہ ایسے لوگ نہیں ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، بلکہ یہ علم سے کورے ہیں، یا انہوں نے علم حاصل کیا ہے صرف کتابوں سے، یا ان کے پاس منہج کا علم نہیں ہے، عقیدے کا علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھے کہ قیامت کے قریب علماء کرام اٹھا لیے جائیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا، پھر اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے کہ جاہل لوگ انہیں اپنا سردار بنا لیں گے، ان کے روپ کو دیکھ کر کے، ان کے جبے قبے کو دیکھ کر کے، ان کی لمبی داڑھیوں کو دیکھ کر کے فَغَلُّوا وَأَضَلُّوا، پھر ان سے فتوے پوچھے جائیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ آج یہی حالات ہے کہ ایسے لوگ دن دہاڑے گھوم رہے ہیں، اور خاص طور سے آن لائن ان کے دروس زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر انسان ان تک پہنچ رہا ہے اور کئی مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں۔ اگر ہمارا طریقہ تعلیم الگ ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں اس کے بھیانک نتائج آتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک انسان کیا کیا بھگتتا ہے۔ ایک دو نتیجے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کا ایک بڑا نتیجہ یہ ہے کہ جب انسان طریقہ تعلیم سے ہٹ جاتا ہے تو جو انبیاء کرام کے وارثین ہیں اس دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ آج آپ دیکھیں علماء سے دوری یا علماء سے نفرت اسی وجہ سے ہے کہ آج کئی انسان یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں انسان بہت بڑا کام کر رہا ہے، وہ دنیا کے لیے اپنی قربانیاں دے رہا ہے، وہ داعی ہے، اس کے پاس دعوت کے طریقے ہیں، اور وہ جانتا نہیں کہ شیطان اسی راستے سے آ کر علماء سے دور بھی کر رہا ہے، اور دعوت و تبلیغ کا جو منہاج ہے، جو طریقہ ہے، اس سے دور کر رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے علماء سے محبت کے بجائے علماء سے نفرت بڑھتی جا رہی ہے، جو کہ حقیقت میں انسان کی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ ایسے انسان جن کے طریقہ تعلیم الگ ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین پر ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو اللہ نے کبھی قرآن میں بیان نہیں فرمائی ہے، اور ایسے ایسے کلام کرتے ہیں کہ جس کلام کی وجہ سے اللہ کے
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहतान बांधते हुए नजर आते हैं, झूठ घड़ते हुए नजर आते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में जहां हराम चीजों का तस्करा फरमाया वहां फरमाया वअन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, जो जानते नहीं हो अल्लाह का नाम लेकर के ऐसी बातें न कहो जो तुम जानते नहीं हो। आज कितने मुसलमान ऐसे हैं, 2-4 किताबें पढ़ने के बाद, 2-4 वीडियो सुनने के बाद ये कहते हैं ये हलाल है, ये हराम है, अल्लाह ने ये कहा, रसूल ने ये कहा, हालांकि उसकी हकीकत को जानते नहीं है। ये इस कदर संगीन जुर्म है। इसी तरीके से हम और आप जानते हैं कि ऐसे इंसान खुद भी गुमराह होते हैं, दूसरों को गुमराह करते हैं और सब जानते हैं। और हमारे यहाँ ये मक़ूला मशहूर है कि नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान, कि जो आधा अधूरा डॉक्टर होता है वह इलाज करने के बजाय अपने दूसरे की इंसानों की जान ले लेता है। इसी तरीके से जो आधा अधूरा आलिम बन करके दावत का काम करने की कोशिश करता है वो उम्मत को गुमराह कर देता है। हमारे यहाँ जिस्म की बड़ी अहमियत है। इस जिस्म को बचाने के लिए स्पेशल डॉक्टर को ढूंढते हैं। कोई बीमारी लायक हो गई, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, स्पेशल डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन दीन का इल्म हासिल करने के लिए ऐरे गैरे इंसानों के पास जाकर हम इल्म हासिल कर लेते हैं और गुमराही के दलदल में धंसते चले जाते हैं। मुसलमानों, ये शैतान का बहुत आसान हरबा है जिसके ज़रिए से दीनदार तबके को वो गुमराह कर रहा है। इसलिए हमेशा याद रखें, इल्म किससे लेना है, किस चीज़ को पढ़ना है और किस आलिम को सुनना है, ये पहले जान ले और उसके बाद जानने के बाद, परखने के बाद, सही उलमा की रहनुमाई के बाद इल्म हासिल करे, ताकि हम और आप दुनिया में भी कामयाब हो सके और आखिरत में भी हम और आप कामयाब हो सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तरीक़ा तालीम शरीयत मुहम्मदिया के मुताबिक सीखने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस ताल्लुक़ से कई शुकूक व शुबहात भी हैं, सब के मैं जवाबात नहीं दे पाऊँगा, सिर्फ एक बात जिक्र करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। एक हदीस है जिस हदीस की वजह से कई लोग ये कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा ने इब्लीस से यानी शैतान से आयतुल कुर्सी का इल्म लिया, इसलिए हम किसी से सुन सकते हैं। इस हदीस को सामने रखकर कई लोग गुमराह हो गए। इस हदीस में या इस चीज़ में कहीं ये पैगाम नहीं है कि आप किसी की बात सुन लें। वो अल्लाह के नबी के पास आए, उसकी तस्दीक करवाए कि अल्लाह के नबी मैंने ये सुना है, तो आपने फरमाया कहने वाले ने बात सच कही है लेकिन कहने वाला झूठा है। उन्हें इल्म ही नहीं था ये कौन है, वो जानते ही नहीं थे। वो एक वाक़िया हुआ, मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने आज जो चीज़ें बयान फरमाई, अगर किसी के वालिद आज नहीं आए, बेटा आया हुआ है, बेटा घर जाकर के ये कहता है कि आज खतीब ने या जुमा के खुतबे में ये बातें कही हैं, अब वो बातें मान ले। वालिद कहे कि बात तो अच्छी है, कुरान और सुन्नत की है। अब वालिद ये नहीं कहता कि इसकी बात अच्छी है लिहाजा आज से मेरा बेटा मेरा उस्ताद है, मैं अपने बेटे को अपना उस्ताद मानता हूँ और इसी से इल्म हासिल करूँगा। कोई एक दो बात अगर किसी से मिल जाए फिर आप उसे अपना उस्ताद बना लें, फिर किस तरीके से वो इंसानियत को गुमराह करता है, इसकी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं। अली मिर्ज़ा का ये फितना जब आया था तो सिर्फ किताब सुन्नत के नाम के साथ आया था कि किताब सुन्नत की दलीलें ये हैं, किताब सुन्नत की दलीलें ये हैं और हक पर ये जमात है। धीरे धीरे जब उसने अपना रूप खोला और सबके सामने चेहरा लेकर के आया है, आज सब जानते हैं कि वो शरीयत को किस तरीके से फ़रोग़ दे रहा है और कितने नौजवानों को उसकी तकरीरें सुनने की वजह से आज हमारे नौजवान शिया बन गए। आज जो गालियाँ सहाबे किराम को दे रहे हैं उसी की तकरीर सुनने का नतीजा है। इसलिए अगर उलमाए किराम ये चीज़ें बयान करें किताब सुन्नत की रोशनी में कि किसको सुनना है, वो आपकी भलाई के लिए बातें कहते हैं। इसलिए आप अपने इल्म की हिफाजत करें, अपने दीन की हिफाजत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सही समझ अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन सही तरीके से इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, सही तरीके से हम सबको दावत का काम अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक जिंदा रखे ईमान के साथ जिंदा रख, जब हमारा खात्मा हो ईमान बिल खैर के साथ, आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।